السلام علیکم، علی حسنین شاہر۔ آج آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ اگر آپ نے FGHA میں یا CDO میں ٹرانسفر کرانی ہے کسی گھر کی یا کسی اپارٹمنٹ کی تو اس کا پروسیس کیا ہے، اونرشپ ٹرانسفر کیسے ہوتی ہے۔ اس میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کیا کیا ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں ڈاکیومنٹیشن وائز، FGHA کا ایکسپیرینس کیسا رہا، کچھ میری ریکمنڈیشنز ہیں FGHA کے لیے کہ وہ کیسے پروسیس کو امپروو کر کے کسٹمر ایکسپیکٹیشن اور کلائنٹ ایکسپیکٹیشن بہتر بنا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے چلتے ہیں ڈاکیومنٹیشن کی طرف۔ اگر آپ نے ہاؤس ٹرانسفر کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ نے ڈاکیومنٹیشن کمپلیٹ کر کے لے کے جانی ہے۔ آپ نے NICs لے کے جانے ہیں، آپ نے ٹرانسفر لیٹر لے کے جانا ہے پچھلے والے، اس کے ساتھ ساتھ جو مزید ڈاکیومنٹیشن وہ آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہی ہوگی۔ دس از دا سیٹ آف ڈاکیومنٹیشن دیٹ یو مسٹ برنگ ان۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میک شیور کریں کہ 2 وٹنس ضرور ہوں۔ ان وٹنس کی پریزنس فرسٹ ڈے چاہیے ہوگی، لیکن اس پہ سگنیچر اور اسٹیمپ اور جو انگوٹھا لگانے کے لیے، لیکن سیکنڈ ڈے جو فائنل ڈے ہوتا ہے ٹرانسفر کا اس وقت نہیں چاہیے ہوگی، وہ صرف آپ کی جو فرسٹ ٹرانسفر ہوتی ہے اس کے وقت آپ کو وٹنسز کی پریزنس ریکوائرڈ ہوتی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں جو ہمارا پہلا ڈے کا ایکسپیرینس تھا۔ یوزلی نارملی یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے ٹرانسفر کروانی ہے ایز آف دسمبر 2023 تو آپ کو اگر 10 مرلہز کا گھر ہے تو اس کی 70,000 ہے، اور اگر آپ نے ارجنٹ کرانی ہے تو 1 لاکھ روپیز ہے۔ یہ بھی چیز ذہن میں رکھیں گے، جو ارجنٹ فیس ہے وہ دیٹ مینس کہ آپ کی جو ٹرانسفر کا پروسیس ہے وہ اگلے دن کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اگر آپ باہر سے آئے ہوئے ہیں، ایکسپیٹ ہیں اور آپ کے پاس لمیٹڈ ٹائم ہے تو آئی اسٹرانگلی ریکمینڈ کہ آپ پھر ارجنٹ ٹرانسفر کی آپشن چوز کریں، ادروائز اس میں 3-4 ہفتے لگ جاتے ہیں۔ ہمارے کیس میں ایسا ہی تھا۔ ہمارے ایک دوست تھے جنہوں نے وہ جو گھر بائی کیا وہ باہر سے آئے ہوئے تھے، ان کے لیے ٹائم بہت لمیٹڈ تھا، دیٹس وائی وی وینٹ فار دا ارجنٹ آپشن۔ ہمیں تاریخ ملی نیکسٹ ڈے کی۔ جب ہم اپنا سارا پیپر ورک لے کے فرسٹ ٹائم وہاں گئے تو سب سے پہلے FGHA نے ایک اچھا سیٹ اپ بنایا ہوا ہے 1 ونڈو آپریشن کا، جہاں پہ جا کے آپ کو کافی آسانی ہو جاتی ہے، ڈاکیومنٹیشن کی آپ کی جو ریکوائرمنٹس ہے وہ آپ کو بتا دی جاتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ فوٹو کاپیئر بھی پڑا ہوا ہے، تو آپ نے اگر فوٹو کاپیز کرانی ہے تو وہ آپ سے شیئر کر لیتے ہیں۔ 1 ونڈو پہ بھی مجھے جو چیز امپرومنٹ کی گنجائش نظر آئی وہ یہ تھی کہ اگر 1 ونڈو میں ایک بندہ ایسا موجود ہو جو اورینٹیشن دے دے کہ یہ ڈاکیومنٹیشنز ہیں، لیکن نہ صرف ڈاکیومنٹیشن بلکہ پورا پروسیس کی اورینٹیشن دے دیں۔ واٹ از اٹ دیٹ یو آر گوئنگ ٹو ایکسپیکٹ وین یو گو اوور دیئر، پہلے دن کیا ہونا ہے، ٹرانسفر کے وقت کیا ہونا ہے، آل دس شوڈ بی ایکسپلینڈ بائی somebody sitting over there in the 1 window operation جو وہاں پہ اسپیس بنی ہوئی ہے۔ اچھا، پہلے دن کا جو میرا ایکسپیرینس رہا اس میں کچھ 2-3 گھنٹے لگے، کیونکہ وہ ڈاکیومنٹیشن کو ایز پر دیئر گائیڈ لائنس کمپلیٹ کرنے میں، پھر انہوں نے بار بار ڈاکیومنٹیشنس چیک کی اور اس میں انہوں نے کوئی اگر فلا تھا وہ ہائی لائٹ کیا۔ فار ایگزامپل ایک دفعہ ہم نے ایک ڈاکیومنٹ ہے اس کی فوٹو کاپی لگائی ہوئی تھی جو پرانا ٹرانسفر لیٹر ہے، انہوں نے کہا کہ یہ ٹرانسفر لیٹر کی ہمیں کاپی نہیں چاہیے بلکہ اس کا اوریجنل چاہیے، ہم نے اوریجنل سبمٹ کر دیا۔ اس کے بعد ایک اور ڈاکیومنٹ تھا جو انہوں نے مجھ سے مانگا کہ یہ ڈاکیومنٹ ہمیں چاہیے، اور میں نے اس کو اوریجنل ڈاکیومنٹ دیا تو انہوں نے کہا نہیں ہم اس کی کاپی چاہیے۔ دیٹ واز اے بٹ فنی کہ جب آپ ان کو کاپی دیتے ہیں تو وہ اوریجنل مانگتے ہیں، اور اوریجنل لیتے ہیں تو کاپی مانگتے ہیں۔ انشور کریں کہ آپ کاپیز بھی لے کے جائیں اور اوریجنلز بھی لے کے جائیں اپنے ڈاکیومنٹیشنز کے۔ اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں کہ وہاں پہ جب آپ پہنچتے ہیں آپ نے ایک تو ساری ریکوائرمنٹس فلفل کرنی ہے ان ٹرمز آف ڈاکیومنٹیشن، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے فیس بھی پے کرنی ہے۔ ٹرانسفر فی ہے وہ آپ پے کریں گے جو وہیں پہ FGHA کے آفس میں G10 میں لوور گراؤنڈ فلور پہ بینک بنا ہوا ہے، اور وہاں آپ ٹرانسفر فیس پے کریں گے۔ اس کے علاوہ وہ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ اگر آپ کے کوئی پینڈنگ چارجز ہوں، کوئی ڈیوز ہوں جو پہلے سے آپ کے ذمے ہوں تو وہ بھی آپ کو وہیں پہ جا کے ادا کرنے ہوتے ہیں، اور وہ ادا کرنے کے بعد آپ نے اس کی جو سلپ لا کے اوپر 1 ونڈو پہ دینی ہے، اینڈ دیٹ بیکمز پارٹ آف یور فائل جو آپ نے پریزنٹ کرنی ہے۔ یہ ساری چیزیں پروسیس کرنے میں ہمیں تقریباً 2 گھنٹے لگ گئے۔ 1 ونڈو سے ہی ہمیں بتایا گیا جی اب آپ ریکوائرمنٹس ڈاکیومنٹیشن کی کمپلیٹ ہو گئی ہیں، اب آپ جا کے یہ اندر لے جائیں، FGHA کے آفس کے اندر لے جائیں، اور کوئی وہاں پہ اور کوئی اسسٹنٹ ڈائریکٹر ٹائپ بندے تھے ان سے ملے۔ جب ہم وہاں پہنچے تو دیکھا کہ وہ صاحب اپنی سیٹ پہ موجود نہیں تھے۔ اچھا، وہاں پہ 15 منٹ ہم نے ان کا ویٹ کیا لیکن there was no sign of that person۔ کسی نے مجھے بتایا، میں نے باہر سے پوچھا لوگوں سے تو انہوں نے کہا جی ان کے PA تو بیٹھے ہوئے اندر۔ اب مزے کی بات ہے کہ اگر PA اندر بیٹھے ہوئے تھے تو جب ہم نے جا کے ان سے پوچھا کہ وہ فلاں صاحب موجود ہیں، انہوں نے کہا جی وہ نہیں ہیں۔ تو PA کو چاہیے تھا کہ تھوڑی سی اونرشپ لیتے اور بتاتے جی کیا کام ہے، یا میں ان کا PA ہوں، ہمیں تو نہیں پتا، ان کے ماتھے پہ تو نہیں لکھا کہ وہ ان کے PA ہیں۔ اس وجہ سے ہمیں ہمارا ٹائم ویسٹ ہوا۔ یہ چیز کلیئرٹی ضرور دینی چاہیے ارباب اختیار کو، اور جو سینئر آفیسرز ہیں اپنے جونیئرز کو ضرور بتائیں کہ اونرشپ کے ساتھ کام کریں۔ جب سینئر آفیسر سیٹ پہ موجود نہیں ہوتا تو کام نہیں رکنا چاہیے۔ اگر سینئر آفیسر کسی وجہ سے سیٹ پہ موجود نہیں ہے تو کام امپیکٹ نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے ان سے باہر آگے ریسیپشن میں پوچھا جی ان کا کوئی موبائل نمبر مل سکتا ہے جو ڈائریکٹر صاحب سیٹ پہ موجود نہیں ہے، یا کوئی ان سے کسی رابطے کی صورتحال ہے، تو انہوں نے کوئی رابطے کوئی صورتحال نہیں ہے، جسٹ ہیو ٹو ویٹ۔ تو اس وجہ سے ہمارا کچھ ٹائم ضائع ہوا۔ یہ ٹائم میرے خیال میں بچایا جا سکتا ہے۔ اینی ویز وہ جو PA صاحب ہے جب انہوں نے ایکنالج کیا کہ وہ PA ہیں تو پھر میں نے کہا جی یہ ہم نے ٹرانسفر کروانی ہے تو ہمیں ڈیٹ چاہیے۔ دس از ویئر ہی کیم ود اس ٹو دا 1 ونڈو آپریشن ایریا، اور انہوں نے وہاں پہ آ کے ایک بندے کو اشارہ کیا کہ یار آپ ان کو کل آفٹر نون کی ڈیٹ دے دیں 3 PM کی۔ دیٹس ہاؤ دا فرسٹ ڈے گاٹ کمپلیٹڈ، اور پھر ہم اپنے
خوشی سے گھر چلے گئے جی کہ ہمارا اب ٹرانسفر امیننٹ ہے اور کل ہو جائے گی انشاءاللہ. اچھا سیکنڈ ڈے پہ جب ہم واپس آئے آفٹر نون میں تو یہاں پہ ایک اور سرپرائز ہمارا منظر تھا. 20,000 کے قریب ایکسٹرا چارجز لگے ہوئے تھے ہماری فائل کے اوپر, پہلے یہ بتائے نہیں گئے تھے. تو یہ وہ چارجز تھے جو بیسکلی اگر آپ نے گھر کا نقشہ اپروو کروا لیا ہے اور اس کے بعد اگر آپ نے گھر کی کنسٹرکشن فوری طور پہ سٹارٹ نہیں کی سو اس کے کچھ چارجز ایکسٹرا بنتے ہیں. سو وہ ڈیلے چارجز اگر آپ نہیں کریں گے تو وہ آپ کا پروسیس ڈیلے ہو سکتا ہے. سو اینی ویز وی کلیئر دوز چارجز امیجیٹلی تاکہ ہمارے پروسیس میں کوئی رکاوٹ نہ آئے. لیکن یہاں پہ جب وہ چارجز ہم نے پے کر دیے بینک میں جا کے اس کی سلپ لا کے ان کو اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ کو دی, وہاں سے لے کے آگے ٹرانسفر تک بھی تقریباً 2 سے 3 گھنٹے ایکسٹرا لگے کیونکہ ان کا پروسیس اپڈیٹ ہونے کا سارا نظام جو ہے وہ مینول ہے. یہ فائل سسٹم ایسے ہی ہے کہ ایک بندہ فائل لے کے نکلتا ہے, وہ ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جاتا ہے, دوسرے کمرے میں اپروول لیتا ہے, پھر اگلے کمرے میں جاتا ہے, پھر وہ آفیسر کے سامنے وہ فائل پہنچائی جاتی ہے اور اس کو اپروو کرتا ہے. سو اٹس اے ویری ٹیڈیس پروسیس, ویری مینول پروسیس, اس میں بہت زیادہ امپروومنٹ ریکوائرڈ ہے. اس کو آن لائن ہونا چاہیے. اس کو اگر یہ چیزیں آن لائن کر جائیں تو یہ سارا کا سارا پروسیس 15 منٹ سے زیادہ ٹائم نہیں لے گا. سو دیٹ از واٹ آئی اسٹرانگلی ریکمینڈ ٹو FGHA, اپنے پروسیس کو اپڈیٹ کریں تاکہ جو ان کے کلائنٹس ہیں ان کے لیے آسانی پیدا کی جا سکے. اچھا اس سے آگے چلتے ہیں. جب ہم نے وہ سارے پروسیس کر لیا اور وہ 2 گھنٹے بعد جو ہماری ٹرانسفر کی جو ٹائم لائن تھی, جو ہمیں ٹائم دیا گیا تھا, اس سے کافی ڈیلے ہو چکا تھا, گھنٹہ آلموسٹ, لیکن پھر بھی انہوں نے اپنا کام کمپلیٹ کر دیا اور انہوں نے ہمارے سے سائن لیے اور انگوٹھے لگوائے سیلر سے بھی اور بائر سے بھی, اور دیٹ از ہاؤ دا پروسیس گاٹ کمپلیٹڈ. آخری بات جو میں وہاں تب پتہ چلی کہ وٹنس کی پریزنس سیکنڈ ڈے پہ ریکوائرڈ نہیں تھی اگر آپ کی جو ٹرانسفر ہے وہ فرسٹ ٹائم نہیں ہو رہی. فرسٹ ٹائم ٹرانسفر پہ وٹنسز بھی ریکوائرڈ ہوتے ہیں سیکنڈ ڈے جب آپ نے ٹرانسفر کے لیے آنا ہے, ادروائز آپ کے وٹنسز کا ٹائم بچ سکتا ہے. وٹنسز کا پریزنٹ ہونا ضروری نہیں ہے ٹرانسفر والے دن. سو یہ چیز ہمیں اس وقت پتہ چلی. یہی وہ باتیں ہیں جو میں چاہوں گا کہ FGHA کنسیڈر کرے کہ ایک بندہ اورینٹیشن دے ضرور. جب بھی کوئی نیا بندہ آتا ہے ٹرانسفر کے لیے جس کو پروسیس نہیں پتہ, تو وہ لازمی ان کو اورینٹیشن دیں کہ یہاں پہ یہ سارے سٹیپس ہوں گے اور ان سٹیپس پہ یہ چیزیں آپ کو کرنا پڑیں گی, so that everybody has a clear set of expectation. Basically to manage the expectation it is very important کہ جو FGHA کے ون ونڈو آپریشن پہ ایک بندہ ایسا بٹھایا جائے جو سارے پروسیس کی اورینٹیشن دے, کہاں کیا کیا سٹیپس انوالو ہیں ٹرانسفر کے کمپلیٹ ہونے تک, اور اس میں کیا کیا ریکوائرمنٹس سامنے آ سکتی ہیں, so that there are no surprises and the expectations can be met properly. ایک چیز اور جس نے ہمیں بہت تنگ کیا وہ یہ تھی کہ جب آپ نے 3-4 گھنٹے کسی جگہ پہ گزارنے ہیں تو آپ کو پراپر قسم کے ٹوائلٹس یا واش رومز وہاں ہونا بہت ضروری ہے. جہاں انہوں نے ون ونڈو جو کہ فیس آف FGHA وہ بہت اچھا بنا دیا ہے, تو ان کو واش رومز کو بھی اچھا بنانا چاہیے. میں نے جب کافی ٹائم وہاں ہو گیا تو مجھے واش روم جانے کی ضرورت پیش آئی, تو میں جب واش روم گیا تو وہاں پہ عجیب صورتحال تھی. وہاں پہ کوئی پانی شانی کا بندوبست نہیں تھا. سو دیٹ واز ویری ڈسگسٹنگ ٹو سی کہ یار آپ چارجز لے رہے ہیں لاکھوں میں اور 70,000 ٹرانسفر فیس ہے یا ₹1,00,000 ٹرانسفر فیس ہے اور آپ نے اپنے واش روم تک مینٹین نہیں کیے ہوئے. سو جہاں آپ اپنے فرنٹ اینڈ کو بہتر بنائیں ویسے آپ اپنے بیک اینڈ کو اور اپنے واش رومس کو بھی بیٹر بنائیں. دیٹس مائی ریکویسٹ ٹو FGHA. آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اور آپ کو یہ سارا پروسیس سمجھ میں آ گیا ہوگا. لیٹ اس نو ان آور کمنٹس if you have any further questions. Like the video and please subscribe to the channel if you have not done that already. We share updates with you about real estate, about the real estate taxes as well as جو ہمارے اپنے پروجیکٹس کی اپڈیٹس ہیں تخلیق کے. سو آل دا بیسٹ, تھینک یو ویری مچ, السلام علیکم.